السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Am I audible and clear? وعلیکم ورحمۃ اللہ. Okay. Let's begin the 17th session of Golden Stories of Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Okay. Today we are covering one of my favorite parts, which is Golden Sayings of Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. یہاں پر 4 مینشنڈ ہے، ویسے بہت سارے ہیں ان کے گولڈن سینگز، ان کے کوٹس، بہت کچھ ہے اس میں سیکھنے کے لیے. سبحان اللہ. سو بک میں پیج نمبر 157 اس میں صرف 4 دیے گئے ہیں. ویل ڈسکس دیٹ ٹوڈے. نمبر 1، whenever you see anyone offering prayer or observing the fast, do not judge him as a pious person. Rather, you should see if he speaks the truth. If given a trust, does he return it faithfully? And if he abandons sins from the fear of Allah Azza wa Jal. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جس طریقے کی انٹلیکچوئل، جس طریقے کی وزڈم پوزیس کرتے تھے، جس طریقے کی پرسنالٹی وہ تھے، ان کی ہر سینٹینسز اور ورڈز میں نصیحت ہوتی تھی. اس میں بہت ساری حکمت چھپی ہوتی تھی. اور یہ اکثر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے باذن اللہ اللہ تعالیٰ جس کسی انسان کا نالج انکریز کرتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کو توفیق دیتے ہیں، تو اس کی کلمات کے اندر ایک عجیب قسم کی وزڈم چھلکتی ہے ہر بات. اور وہ وزڈم جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوا میں نہیں ہوتی ہے. اٹ از بیسڈ آن دی ایکسٹینسو نالج، اٹ از بیسڈ آن دیئر ڈیپ ایکسپیرئنس. تو سبحان اللہ وہ اپنے انٹینسو ایکسپیرئنس کے بیسڈ رہتی ہے اور نالج کے بیسڈ رہتی ہے، اور پھر ہی جا کر اس طریقے کے پرلز آف وزڈم جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈنگس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ورڈنگس، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ورڈنگس، اور اس کے بعد بھی بہت سارے تابعین، تابعین، اسکالرز، سلف، آپ ان کے ورڈنگس دیکھیں، یو ول بی تھرلی امپریسڈ. اس کے بارے میں میں اور بھی آپ کو اپنی اوپینین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کئی بار ہمیں کوئی کوٹس پسند آتے ہیں سم فلاسفرس کے جو کہ نان مسلمس ہیں، یا کئی بار جو صوفی فیتھ کے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ ہم لوگ اس سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں. If it is pertaining to the world, I don't mind using it. But if it is pertaining to the belief, it is pertaining to something which is related to my aqidah, I rather not use it. میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ بہت سارے کوٹس، بہت سارے کوٹیشنز ہمیں ملتے ہیں، نیٹ بھرا ہوا ہے، بیوٹیفل ورڈنگز آر کمنگ یور وے، کوئی پازیٹیو، کوئی موٹیویشنل، کوئی انسپریشنل. آئی ڈونٹ مائنڈ یوزنگ اور گیٹنگ انسپائرڈ بائی اے پازیٹیو کوٹ from a non-Muslim, from a philosopher, from somebody who is of a different belief and faith. But اگر وہ میری عقیدے سے ٹکراتی ہے کوئی بات تو I have to reject it. تو یہ چیز کا آپ بہت خیال رکھیں، کیونکہ I have come across lot of people who are سبحان اللہ Muslims and سبحان اللہ who has some knowledge and they will post it، forward کرتے ہیں وہ ایسا کوٹ جس کے اندر کوئی شرکیہ کلام ہوتا ہے. تو اس چیز کے لیے ذرا آپ کیئرفل رہیں. اب اس کے لیے سب سے سیف موڈ یہ ہوتا ہے کہ ریفر ٹو دا کوٹس آف پیپل ہو یو کنسیڈر آر سبحان اللہ پیور، وہ خالص ہیں. تو اب ان سے زیادہ خالص اور کون ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کریں، اس کے بعد اپنے خلیفاؤں کی کوٹس کریں. اس کے بعد خلیفاؤں میں سے میں ایک بات بتا دوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی بیوٹیفل کوٹس آپ کو ملتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت ساری کنٹروورسیز کا شکار اس لیے ہوتے ہیں ان کے کوٹس کیونکہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی فیبریکیٹ ہوئی ہے، سو اس میں تھوڑا مکسنگ آ جاتا ہے. تو یو ہیو ٹو بی لٹل کیئرفل، بٹ ٹرائی ٹو پلے سیف اینڈ اسٹک ٹو دا کوٹس آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اینڈ دا اسکالرز. اور جو کوئی بھی کنٹروورشل سبجیکٹ یا کوئی انسین غیب کا کوئی نہیں ہے یا کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، اگر اس ٹائپ کی کوٹس نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو بے شک یوز کر سکتے ہیں یا آپ اس سے انسپائر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شرکیہ کلام ہے، کوئی غیب کی کوئی چیزیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت توحید کے ساتھ کچھ چیزیں ٹکراتی ہے تو پلیز اس کا استعمال نہ کریں. بیکاز واٹ یو پروجیکٹ، واٹ یو سے، واٹ یو ہیئر، واٹ یو سی
what you speak ultimately depicts what is in you. आपकी जो रूह है, आपका जो ईमान लेवल है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, वो ये सब कुछ डिपिक्ट करता है. और जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपको नहीं पता कि कितने लोग आपको दे आर लुकिंग अप टू यू. सो बी वेरी वेरी केयरफुल anytime whenever you do a forward or you put a quote what's on your mind, you know, Facebook पे है, be very careful because वो एक एक चीज़ें काफ़ी हद तक क्लाउड पे घूमती रहती हैं और कितने लोगों की समात और नज़र के थ्रू घूमती है. तो हमें नहीं चाहिए कि हम कहीं पर भी कोई नेगेटिव या कोई रॉन्ग मैसेज प्रोजेक्ट करें, ख़ास तौर से इन रिस्पेक्ट इन रिगार्ड्स टू आवर अकीदा. सो दैट्स जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन देयर. गोइंग फॉरवर्ड, ये जो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की जो फर्स्ट कोट मैंने आपको कहा था कि अगर आप किसी को देखते हैं कि कोई सलाह कायम कर रहा है, ऑफर कर रहा है अपनी इबादत, बहुत जल्दी आप जज मत बन जाएं. जो हमारी खासियत होती है, हमारी खासियत ये होती है कि हम सोचते बाद में हैं, जज हम पहले करते हैं. हम लोगों को जैसे कि एक अकाउंटेंट बनाया अल्लाह ताला ने कि हमारे हाथ में अस्तगफिरुल्लाह लाजिम दे दिया है इख्तियार कि हम हराम हलाल के फतवे दें और हम लोगों को जन्नत और जहन्नम का तकसीम करें, विच इज़ सो रॉन्ग. मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस. हम लोग सब के अंदर ये ऐब कहीं ना कहीं पाया जाता है. मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, आमीन या रब, एंड मे अल्लाह फॉरगिव अस, आमीन या रब. तो उमर इब्न खत्ताब देखने कि अगर आपने किसी को देखा कि कोई बड़ी दाढ़ी रखी हुई है समझो, या कोई बड़ा नेकोकार है, नमाजी परहेजगार है, मुत्तकी नजर आ रहा है आपको, तो आप उसको जज मत करिए कि ये नेक इंसान है, बल्कि आप क्या देखिए, कौन से वाले गुण देखिए, विच ट्रेट्स टू लुक फॉर इन अ पर्सन टू फाइनली कंसिडर हिम एज अ पायस पर्सन. क्या वो सच बोलता है, हक की बात करता है, जब आप उसको उसके ऊपर कोई जमानत की या अमानत रखते हैं तो वो अमानतदारी पूरी पूरी निभाता है, और क्या वो अपने गुनाहों को तर्क करता है अल्लाह के खौफ से. आई रिपीट अगेन द थ्री थिंग्स दैट ही सेड. क्या वो सच बात करता है, हक बोलता है, क्या उसमें अमानतदारी है, और क्या वो अपने गुनाहों को तर्क करता है खौफ अल्लाह की वजह से. इफ दीज थ्री क्वालिटीज आर देयर, देन एंड देयर ओनली आप अगर उसको नेकोकार समझते हैं, जैसे अभी जो अपेरेंट चीजें हैं, द वे दे ड्रेस अप, द वे दे परफॉर्म देयर अपेरेंट इबादा, जो दिखने वाली इबादा को वो अपेरेंट, जो अब जिसे हम कहते हैं ना इबादा ऑफ द लिम्स, ठीक है, जैसे कि सलाह, जैसे कि हज करना, जैसे कि रोजा रखना, ये आपको दिखाई देता है, इसमें जिस्म इन्वॉल्व है, हम लोगों के दिलों को टटोल नहीं रहे. तो हम ये देखते हैं और इमीडिएटली हम जज करते हैं बड़ा नेक है, बड़ा सही है, दाढ़ी रखी हुई है, नकाब लिया हुआ है, बड़े मुत्तकी लोग हैं. लेकिन उमर इब्न खत्ताब विद ऑल हिज इंटेलेक्चुअल, विद ऑल हिज विजडम, ही सेज लुक आउट फॉर दिस थ्री. इमीडिएटली जज मत करो, क्या देखो, क्या वो सच बोलता है, क्या वो अमानतदारी करता है, और क्या वो अपने गुनाहों को तर्क करता है खौफ अल्लाह से. तो ये मियार होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए और आगे भी इसको मैसेज को लेकर चलिए. कोट नंबर 2, is the best one amongst you he who abandons this life for the hereafter, or the he who works hard for this life while neglecting the hereafter? The best amongst you is the one who strives hard for the hereafter and also tries his best for this worldly life. Interest in this world that exceeds what is needed is dangerous. And if anyone strives for only what he needs, then he will not have problems in it. Yes, Shabana, please go ahead. I think you have a question. Uh, Yeah. yeah. The first 3 points which you said, first one was he should not lie. Second was whether he is keeping up something which someone is giving to him. And third one I was not able to get. Fear of Allah was that meaning. I will explain it again. I will explain it again. आप मुझे बोलो बार बार, मैं I will dedicate my session for these 4 quotes today. I don't mind doing that, but I want this to be ingrained in your head and heart totally. Inshallah. The three things the three things that he said was, एक कि आप देखें कि वो सच बोलते हैं कि नहीं, if they speak the truth, हक बात करते हैं कि नहीं. सच और झूठ के बारे में रिलेटेड हदीस हमारे पास बेहतरीन हदीस मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि दूसरे सारे ऐब एक तरफ और इंसान का झूठा होना एक तरफ, और उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कि ये हम में से नहीं.
جھوٹا ہم میں سے نہیں. یعنی آپ دیکھیں کتنا بڑا عیب ہے جھوٹ بولنا, اور یہ میں چاہوں گی کہ ہم میں اگر ہو تو ہم اسے بس دعا کریں اور محنت کریں اور جلدی سے اپنے آپ کو اس عیب سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کر دے. اور اگر ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہم جب معاملات کرتے ہیں تو میک شیور کہ ہم جھوٹ فریب کا استعمال نہیں کریں اور ہمارے بچوں میں بھی یہ عیب نہ آئے, اور اگر یہ آ بھی جاتا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم تو جلدی جلدی اس چیز کو ریکٹیفائی کریں, کیونکہ جھوٹ اٹ از ویری ڈینجرس, بہت خطرناک ہے. Second point was, if they are interested with something, they return it faithfully. یعنی امانت داری, اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے, وہ ایمانداری سے اس کو لوٹاتے ہیں پورا پورا. So this is the second point. The third point is, if he abandons sins from the fear of Allah Azza wa Jal. میں نے یہ میرے پچھلے کافی سارے لیکچرز میں ہمیشہ مینشن کیا ہے کہ نیکی کرنا مشکل نہیں ہے, مشکل گناہ نہ کرنا ہے. ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے, ہر کوئی روزے رکھ رہا ہے, ہر کوئی نفلی عبادت بھی کر رہا ہے, ہر کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے, ہر کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے, لیکن ونر کون ہے پتہ ہے؟ ونر وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے اپنے گناہ کو چھوڑ رہے ہیں, اپنی نفس پہ قابو پا رہے ہیں, اپنی ڈیزائر اور لسٹ کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں, اپنی گریڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں. دوز پیپل آر دا ونرس. تو وہی بات انہوں نے ادھر بتائی ہے کہ پائس دیکھ کر آپ ان کی آؤٹ ورڈلی اپیئرنس کو وچ از اپیرنٹ عبادہ کو دیکھ کر ڈونٹ جج بٹ لک فار دا انر تھنگ. اگر اپنے کسی گناہ کو آپ کو, فار ایگزامپل لائک آئی ٹیل یو مائی ایگزامپل, میرے لیے سب سے بڑا جہاد کیا تھا پتہ ہے؟ وین آئی اسٹارٹیڈ دا اسلامک اسٹڈیز اینڈ اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت اور علم کا دروازہ جب کھولا تھا, میرے لیے سب سے بڑا جہاد جو تھا نا, سب سے ڈیفیکلٹ ترین جو میرے دل کے بالکل قریب تھا, وہ تھا میوزک. میری صبح میوزک سے ہوتی تھی اور میری رات میوزک پہ ختم ہوتی تھی. آئی ہیڈ دا بیوٹیفل کلیکشن آف یو نیم اٹ اینڈ آئی ہیو اٹ کائنڈ آف اے تھنگ, جس میں میں نے میرا پیسہ اور ٹائم اور ایفرٹس بہت ڈالا تھا. حالانکہ مائی پیرنٹس یوز ٹو, مائی مام یوز ٹو بی اگینسٹ اٹ, بٹ وہ جو ہوتی ہے نا اپنی ایک ٹین ایج اور اس لیول میں اللہ forgive us and give long life to our والدین یا رب and حیاتی یا رب. بٹ اس وقت سمجھ نہیں تھی, اور جب دین کی سمجھ آنے لگی اور جب اس چیز کا احساس ہوا کہ دل میں اگر میوزک ہے تو قرآن داخل نہیں ہوگا, ایک چیز رہے گی. میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے نا, جہاں لائٹ ہے وہاں ڈارکنیس نہیں ہوگا. میں چاہوں کہ نہیں میں تھوڑا سا یہ بھی سن لوں اور تھوڑا سا وہ بھی کر لوں تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ, 100% توحید, 100% عقیدہ. اٹ کی ناٹ بی اے مکس, 99% بھی نہیں چلے گا. تو جب یہ جہاد کرنے کی باری آئی نا تو اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی, لیکن پھر میں نے شاک ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا. میں نے ون فائن ڈے پوری اپنی فائلز, ایکچوئل سی ڈیز اور ٹیپ ریکارڈرز جو کیسٹس ہوتے تھے نا, واکمین کا زمانہ کی میں بات کر رہی ہوں, تو اس وقت کی ساری میں نے کلیکٹ کی, اس کو میں نے ڈسٹروائے کر دیا, فزیکلی سی ڈیز اور آڈیو ٹیپس کو ڈسٹروائے کر دیا. پھر باری آئی ڈیجیٹل کلیکشن کی جو بہت وائڈ تھا اور ایزیلی اویلیبل تھا, ابھی بھی کلک کریں کھٹ سے آ جائے گا یوٹیوب پر. بٹ دین واٹ آئی ڈیڈ, جو میرا اتنے سالوں کا کلیکشن تھا نا, اس کو میں نے ایک فولڈر میں کلیکٹ کیا اور اللہ کا نام لے کے اس کو پورا کا پورا ڈیلیٹ کر دیا. صرف کمپیوٹر سے, لیپ ٹاپ سے یا ڈیوائسز سے نہیں, اپنے دل و دماغ سے بھی. رائٹ ناؤ بھی مجھے وہ سانگز بائی ہارٹ ہوں گے, لیکن اب وہ مجھے اتنا امیوز نہیں کرتے, دے ڈونٹ امیوز می دیٹ مچ. اور اس کے بعد میں نے ایک بہت بڑا اسٹیپ کیا لیا پتہ ہے, وہ سارے دوست میرے, وہ سارا ماحول, وہ ساری ایکٹیویٹی, وہ ساری چیز جو مجھے اس چیز کی یاد دلاتی ہے, اس سے بھی اپنے آپ کو دور کر دیا. وہ تھا میرے لیے جہاد بہت ڈیفیکلٹ, جس کے اندر میں نے بالکل ایڑی چوٹی کا زور لگا کے محنت کی تھی. تو سبحان اللہ, کہنے کا مقصد یہ ہے, دا مین مفہوم از کہ نیکی کرنا آسان ہے, بہت آسان ہے. آپ ریمائنڈرز لگائیں, نماز پڑھ لیں گے آپ, نفلی فاسٹ رکھ دیں گے آپ, صدقہ دے دیں گے آپ, لیکن آپ کی جو ایک گناہ والی جو من پسند ڈیزائر چیز ہے نا, اس سے اپنے آپ کو آپ بچائیں, تب آپ کی اصل پہچان ہوتی ہے. دیٹ از دا پوائنٹ دیٹ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ از سیئنگ, دیٹ these are the 3 points which will depict how pious that person is, not the outwardly apparent things but the hidden affairs. Subhanallah. Are we clear, Shabana? Can I go to the point 2? Yeah, thank you so much. Jazakallah khairan, Nasreen. وَيَاكِ. Second was, جیسے میں نے انگلش میں ریڈ کر دیا, ابھی میں اس کو آپ لوگوں کو سمپلیفائی کر کے بتاتی ہوں. ہم میں سے بیسٹ کون ہے؟ ہم لوگ سب کو بیسٹ ہونا ہے, ہم لوگوں کو چھوٹا موٹا نہیں چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی گڈ اور بیٹر, وی وانٹ ٹو بی دا بیسٹ. ہم کھانے میں بیسٹ مانگتے ہیں, ہم کا پہننے میں بیسٹ مانگتے ہیں, ہمیں رہنا ہے بیسٹ جگہوں پر, ہمیں ہر بار بیسٹ چاہیے ہوتا ہے. تو آخرہ کے لیے بھی ہمیں بیسٹ ہی پوزیشن چاہیے انشاءاللہ باذن اللہ. یا رب, اینڈ آئی پرے دیٹ اللہ تعالیٰ گیو اس دا بیسٹ پوزیشن, مقربوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو شامل کرے, آمین یا رب. سو ہم میں سے بیسٹ کون ہے؟ وہ
جو اس دنیا کو ابینڈن کرے, اس بولتے ہیں نا کوئی معنی کچھ مقصد کی نہیں, حقیر دنیا, اس حقیر دنیا کو ابینڈن کرے آخرہ کے لیے, اور آخرہ کے لیے وہ محنت کرے, تو وہ ہے بندہ جو اصل میں بیسٹ کیٹیگری کو ڈیزرو کرتا ہے. اور جو کوئی بھی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا, وہ بہت ڈینجرس معاملہ ہے, اور صرف دنیا کے ہی پیچھے رہتا ہے نا, تو پھر اس کی لائف میں صرف مشکلیں, پریشانیاں, ڈپریشن, تکلیفیں, ریجیکشن, یہ سب ہوگا. لیکن جو آخرہ کے پیچھے بھاگتا ہے اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے دنیا کا دکھ درد کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ آپ کا جو گول ہے وہ کیا ہے, آپ کا جو گول ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے, آپ کا جو گول ہے وہ جنہ ہے. تو آپ بولو گے مجھے یہاں پر پیسے نہیں ملتے, نو پرابلم, میں صبر کروں گی. مجھے اچھی پوزیشن نہیں ملتی, نو پرابلم. لوگ مجھے پاپولر نہیں سمجھتے, نو پرابلم. لوگ مجھے اگنور کرتے ہیں, میرا مذاق اڑاتے ہیں, میں حجاب لیتی ہوں, میں نقاب لیتی ہوں, میں اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتی ہوں, تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا کنارہ ہوتے ہیں, مجھے انوالو نہیں کرتے, مجھے امپورٹنس نہیں دیتے, نو پرابلم. لوگ آپ کو بیوقوف سمجھ کے آپ کا استعمال کرتے ہیں, آپ اللہ کی خاطر ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں, نو پرابلم. کوئی نہیں واچ کر رہا, کوئی نہیں ریکارڈ کر رہا, اینجلز آر ریکارڈنگ اینڈ اللہ از واچنگ. اور آپ کا سودا صرف اللہ عز و جل کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ آپ ایک گلاس کا پانی جب اپنے ہسبینڈ کو دے رہی ہو تو یہ بھی نیت کریں کہ یہ میں اللہ کو رضامند کرنے کے لیے کر رہی ہوں. میں ہر ایک میرا کام, ہر ایک میرا فرض, ہر ایک غصہ, ہر ایک نیگیٹیوٹی کو جو میں ضبط کر رہی ہوں, اللہ سے میں اس کا کمپنسیشن لینے والی ہوں. جب آپ کے ذہن میں یہ اکاؤنٹ بیٹھ جائے گا نا, پھر لوگوں سے آپ کا ایکسپیکٹیشن, دنیا کی ہرس, یہ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ. آپ کا گول صرف وہ جیسے گھوڑا نہیں ہوتا, اس کے سائیڈ میں آنکھوں میں وہ جو لگے ہوتے ہیں, وہ دایاں بایاں نہیں دیکھتا, وہ سیدھا اپنے رستے کی طرف, گول کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے. آپ ایک ماؤنٹینئر ہو, آپ صرف ایک چوٹی دیکھتے ہو اوپر, بس مجھے سمٹ کرنا ہے یہ ماؤنٹین. You don't look right and left. You don't see what's happening and what's not happening. You only go towards your goalpost. And that is how we have to mark our goalpost as seeking pleasure of Allah Azza wa Jal and seeking Jannah. اور جب تک ہم اس طریقے سے نہیں سوچیں گے اور اس اینگل میں نہیں اپنی ایکٹیویٹیز ڈیڈیکیٹ کریں گے, ہماری ایک ٹانگ جو ہے نا وہ دنیا میں پھنسی رہے گی, اور وہ ٹانگ جو ہماری پھنسی رہتی ہے نا, اس سے ہمارا دل جو ہے نا وہ اصل سکینت نہیں پاتا. پھر ہم کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا ہے, میں بہت دعا کرتی ہوں, میری دعا سنی نہیں جاتی, مجھے سکون نہیں مل رہا ہے, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, میں اتنی پریشان ہوں, میری پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی. کیونکہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے, اور وہ پتھر آپ کو نیچے کھینچتا رہتا ہے. جب آپ یہ سب بندھنوں کو اور پتھروں کو کاٹ کے پھینکو گی نا, پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ونگز دیتے ہیں, پھر آپ اڑتے پھرتے ہو, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس دھیان میں اتنے مگن ہوتے ہو, اللہ کو پلیز کرنے میں اتنے مگن ہوتے ہو کہ دنیا والے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, دنیا والے آپ کو کتنے ستم دے رہے ہیں, کیا دکھ دے رہے ہیں, کیا پریشانی دے رہے ہیں, آپ کو وہ آپ کو چھوتا بھی نہیں, کیونکہ یو آر آن اے ڈفرنٹ لیول. اس لیول کو پہنچنے کی کوشش کریں, اینڈ دیٹ از ویئر یو ول بی ایٹ پیس. سو دس از سم تھنگ ٹو بی انڈرسٹوڈ, ٹو بی فیلٹ. اور یہ میں کتنا بھی آپ کو بول لوں یہ سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اپنے کہتے ہیں نا سر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیں, اپنی ناک رگڑیں, استغفار کریں اور اللہ سے یہ پنکھ مانگیں. Then you will enjoy this taste of Iman, and you will enjoy the beauty of connecting to Allah Azza wa Jal. And that is your point number 2. Number 3, the one who has true trust in Allah is the one who sows a seed in the earth and then places his trust in Allah Azza wa Jal. If anyone remains in his house without performing any labor for his livelihood, but instead says, "Oh Allah, give me prosperity and wealth," then this is not having true trust in Allah. Gold and silver has never rained from the heavens. However, Allah gives wealth and prosperity to those who strive hard for it. Subhanallah. یعنی ایک ایک باتیں جو ہے نا لیسنس فار لائف ٹائم ہے, لائف ٹائم. یہ تھرڈ پوائنٹ کہتے ہیں کہ اصل توکل اللہ عز و جل میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا اپنے آنکھ ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ جائیں اور دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے ریڈی میڈ من سلوا نکال دو, اوپر سے آٹومیٹک میرے منہ میں آ جائے, کوئی آ کر مجھے اسپون فیڈ کر جائے,
میں توکل کر رہا ہوں. توکل کی اصلی معنی کیا ہے؟ if we go back to the hadith which says tie your camel and place your trust in Allah Azza wa Jal. مانی آپ کی جتنی استطاعت اللہ نے آپ کو دی ہے اتنا آپ ورک ہارڈ کریے اور اینڈ ریزلٹ آپ اللہ عز و جل پہ چھوڑ دیجیے. لیکن ہم لوگوں میں سے زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے میں بیٹھ کے کونے میں دعا کروں گی اور وہ آٹومیٹیکلی اینجلز میرے لیے کھانا لے کر آ جائیں گے. That's not going to happen. You have to work hard. You have to work hard. And that is what Umar ibn Khattab is saying. کہ آپ نے اپنی محنت, جیسے ورڈز انہوں نے یوز کیے کہ اصل توکل کیا ہوتا ہے, کہ وہ بندہ, وہ کسان جو پورا ٹائم محنت کرتا ہے, اپنی زمین کو جوتتا ہے, اس کو دیکھتا ہے, اس میں کھاد ڈالتا ہے, اس کو پانی دیتا ہے, پھر اس میں بیج ڈالتا ہے, پورا دن رات. یو نو ہاؤ مچ فارمرز ورک, رائٹ؟ تو سبحان اللہ, وہ کسان پوری محنت و مشقت کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق, پورا 100% دیتا ہے اپنا ہارڈ ورک. اس کے بعد وہ اللہ عز و جل پہ توکل کرتا ہے کہ وہ بیج میں سے پھوٹے گی کہ نہیں پھوٹے گی, وہ اناج نکلے گا کہ نہیں نکلے گا, وہ توکل ہے. عصر کی اذان ہو رہی, we need to pause a bit here. Okay, so we were discussing that کسان جو ہے وہ پوری اپنی محنت کرتا ہے, اوکے, پورے پروسیس جو اس کے اسٹیپس ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر بارش دی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو ہی وہ فصل جو ہے وہ اگے گی, ورنہ وہ ضائع ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے ہمیں اپنا رزق, ہمیں اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز جو ہے نا وہ تلاش نہیں ہوتی ہے. بیٹھے بیٹھے ہمیں کچھ نہیں ملے گا, ہر چیز کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. ہمیں اپنا ٹائم, اپنا منی, اپنے ایفرٹس ڈالنے پڑتے ہیں. اور جب تک کہ ہم اس طریقے سے نہیں ڈالیں گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے, اتنی استطاعت, اتنی کیپیسٹی, فل تھروٹل جسے ہم کہتے ہیں نا, اس طریقے کی محنت ہم کریں گے اور پھر ہم جا کے توکل اللہ کریں گے, تب جا کے ہمیں ڈیزائر ریزلٹس ملتے ہیں. اور اسی لیے ورڈز جو عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ آسمان سے گولڈ اور سلور کی بارش نہیں ہونے والی, آپ کو اپنا رزق تلاش کرنا پڑے گا, آپ کو اللہ سے دعا کر کے مانگنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا پڑے گا. یعنی آپ کی اکیلی محنت کام نہیں آئے گی, اللہ کا کرم, اللہ کا فضل ضروری ہے. تو پہلے بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, اور بیچ میں آ گیا آپ کی محنت. یہ سینڈوچ کو ہمیشہ یاد رکھیں. دعا کریں گے اللہ عز و جل سے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کھولے. اوکے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یہ بائی دا وے. اینڈ میک دعا ایز مچ ایز یو کین, جتنا ہو سکے اتنی دعا کریں. اس کے بعد اسٹیج نمبر 2, ورک ہارڈ. جو بھی آپ کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کو بزنس کرنا ہے, جو بھی آپ کو اسکل سیکھنا ہے, سرٹیفکیشنز, اس کے لائسنسز, اس کی محنت, اس کا پریکٹس, اس کی تھیوری, اس کا پریکٹیکلز, سب کریے. دین تھرڈ اسٹیپ, توکل اللہ. ناؤ اب آپ کو اس کام میں کامیابی ملے یا نہ ملے وہ بھی اللہ عز و جل کے حوالے. کامیابی ملی تو اسٹے ہمبل اینڈ اسٹل ورک ہارڈ, اور اگر کامیابی نہ ملی keep trying. جیسے کہتے ہیں نا, بیماری ہوتی ہے, آپ کو ایک دوا کی ڈوسیج دی جاتی ہے, اگر وہ آپ کا مرض نہیں ٹھیک ہو رہا ہے باذن اللہ تو آپ کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر آپ کی ڈوسیج بڑھا دیتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو آپ کا ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں مل رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. بٹ ویٹنگ کے ٹائم پہ ہوپلیسنس نہیں ہونی ہے. آپ کا جو ہوپ ہے نا, یو ہیو ٹو ہیو رجا, خوف اینڈ محبہ, وچ از فیئر, ہوپ اینڈ لو ود اللہ عز و جل. نہ آپ کمپلین کریں گے, نہ آپ ہوپلیس ہوں گے, بٹ آپ کیا کریں گے, آپ اپنی عبادت, اپنی دعا کی مقدار بڑھائیں گے, آپ اپنی ہارڈ ورک جو ہے نا اس کو اسمارٹ ورک کریں گے, اور زیادہ محنت کریں گے, اور پھر آپ اپنا توکل اللہ عز و جل پہ رکھیں گے. اور جب آپ یہ 3 اسٹیپس یاد کر کے فالو کرتے جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ, یو ول سی سونر اور لیٹر آپ نے جو سیڈ سو کیا ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ یو ول باذن اللہ بیئر دا فروٹس آف دیٹ ہارڈ ورک. سو دیٹس دا فارمولا آف سکسیس. اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور اپنے دل و دماغ پہ پرنٹ کر دیجئے. May Allah give us the tawfiq and hidayah to follow this. Any question in this point number 3?
Okay, I think we are good. Point number 4. Once Umar radiallahu anhu was told that a certain person fasts throughout the year. Umar beat him and said, "You have no fast, you have no fast. Break your fast immediately." Allah's messenger said, "Whoever fasts throughout the year has no fast." Beautiful wisdom. ایک بار عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ ایک شخص ہے جو سالوں سال روزے رکھتا ہے، یعنی نو بریکس. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مارا اور اس کو ڈکلیئر بھی کیا کہ تمہارا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی روزہ تمہارا نہیں ہے، اس کو جلدی سے اس روزے کو توڑو. اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو پورے سال مسلسل بیک ٹو بیک فاسٹ رکھتا ہے تو اس کا کوئی فاسٹ نہیں ہوتا. اب اس کی معنی یہ ہے کہ ڈوئنگ سم تھنگ جہاں پر آپ حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں، یو آر ایگزیجریٹنگ اینی تھنگ. اب ہم لوگوں کی نا یہ انڈین پاکستانیوں کی خاصیت ہے، یہ ہم لوگ نا بنا علم کے، بنا کسی اویئرنیس کے کوئی بھی ایک کام لے کر بیٹھتے ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور بنا اوتھینٹیکیشن، بنا کسی ریفرنس کے ہم اس کے اندر حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور ایسی ایکٹیویٹیز میں ہمارا ٹائم، ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور نیکیوں کے بدلے ہمیں یہ نہیں اندازہ لگتا کہ ہم بدعا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بدعا آگے بڑھ کے استغفر اللہ لازم شرک کی شکل لے لے، لیکن ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہم تو کر رہے ہیں نیکی سمجھ کے. یہ چیز ہم کو روکنا پڑے گا. جو چیز جیسے کہتے ہیں نا دا پوائنٹ آف لرننگ کیا ہونا چاہیے؟ توقیفیہ، وچ مینس فالوئنگ دا سورسز. عبادت کرنی ہے آپ کو، آپ کون سا میتھڈ یا کون سے اسٹریٹجی یوز کریں گے؟ توقیفیہ. توقیفیہ از نتھنگ بٹ فالوئنگ دا رائٹ سورسز، اور ہمارے رائٹ سورسز ہیں قرآن اینڈ اوتھینٹک سننا. سو جب تک کہ ہم یہ دو چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں فالو کرتے ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم بہت اچھی طرح سے اپنے آپ کو نیکوکار سمجھیں اور کوئی ایک ایسا عمل عبادت کی شکل میں ہم کرتے رہیں جس کی ہمیں نیکیاں تو نہیں بلکہ ہمیں استغفر اللہ لازم گناہ جھیلنا پڑے گا. تو ڈیفینیٹلی اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحیح علم ہونا چاہیے، ہمیں رائٹ نالج ہونی چاہیے، اور اگر ہمیں کہیں کوئی کنفیوژن ہو تو ہمیں رائٹ لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے. صرف تقلید وچ از دی اپوزٹ آف توقیفیہ. تقلید مینس بلائنڈلی فالوئنگ، بھیڑ چال، چلتے جاؤ، اس نے کیا ہم کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادوں نے کیا تو ہم کر رہے ہیں، ہمارا کلچر کر رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں. دیٹ از دا رانگ میتھڈولوجی. تو may Allah protect us from all sorts of taqleed, and may Allah make us capable of توقیفیہ. آمین واجمعین. تو یہ چاروں پوائنٹس الحمدللہ کلیئر ہو گئے ہیں. اگر نہیں ہوئے ہیں تو پلیز یو may ask a question. I want this to be clarified. اچھی طرح سے ہو جائے کلیریفائی. If we are good, I'll be very happy. All right. So let's go ahead. Islam, a strong and dominating religion. Once Umar radiallahu anhu saw a young person walking while being hunched over, so Umar said loudly, "O young man, raise your head. True humility is in the heart and not shown through the body and face. If anyone shows his humility through his body in excess of what is contained in his heart, then he is a hypocrite." Again, a beautiful explanation here. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ینگ آدمی کو دیکھا، وہ جو ہے نا ایسا آؤٹ آف احترام ایسا ہنچ بیک نہیں کرتے. جیسے آپ کسی بڑے کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ نیچے جھک جاتے ہیں، تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، ہنچ بیک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اس کو ہنچ بیک ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان سے کہا لاؤڈلی کہ او ینگ مین ریز یور ہیڈ، اپنا سر اونچا کر لو. اصل عاجزی جو ہے نا وہ دل میں ہوتی ہے اور وہ باڈی اور فیس سے شو نہیں ہوتی. اور اگر کوئی اس طریقے کی عاجزی دل میں کچھ اور ہے اور فیس اور باڈی کچھ اور مختلف ایکسپریشن دے رہے ہیں تو وہ منافق کہلاتا ہے. کتنا بیوٹیفلی ایکسپلین کیا گیا ہے. اب اگر ہم اس پہ تھوڑا سا کنٹمپلیٹ کریں، غور فکر کریں، ہمارے لائف میں ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. امیجن یور سیلف یو آر ان اے پوزیشن، اے گڈ پوزیشن ایک آرگنائزیشن میں، اور آپ کے پاس لوگ بڑا چاپلوسی جسے ہم کہتے ہیں نا، ایپل پالشنگ ان انگلش، بٹرنگ، اوکے، مکھن لگا رہے ہیں آپ کو، بڑی رسیلی لینگویج یوز کر رہے ہیں، آپ تو جناب یو آر دا بیسٹ اینڈ ہم تو آپ کے اتنے بڑے فین ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. یقین جانیں
I'll tell you my personal experiences. Whenever somebody is very sweet with me ना, मुझे ठग से डाउट आता है. What does this person want from me? कुछ तो है. There is something that this person wants from me. एक तो I'm not very comfortable with taking praises on my face. Of course, we have the hadith for that. So I get very uncomfortable. Secondly, अगर कोई बहुत extra sweet हो रहा है ना, तो मेरे दिमाग में एक negative fold शुरू हो जाता है कि why is this person so extra sweet with me? And what is this person trying to get out of me? कोई तो एक मिसिंग लिंक होता है. ये आवाज नहीं जी रीन बोले. आ रही है ऑलरेडी मेरी. नहीं सॉरी, वो आवाज नहीं आ रही, पता नहीं, बस मैं ही थी कि सॉरी. अभी आ रही है. अफशान was I clear के बीच में वो हुआ मिस हुआ? नहीं, क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर था. Areen, I think it is at your end then maybe. ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर. Okay. Don't worry, I have the recordings. Inshallah you'll catch up. तो फिर जब कोई बंदा एक्स्ट्रा स्वीट होता है ना, तो उससे शक पैदा हो जाता है कि इसको हमसे कुछ चाहिए. There are certain people जिनको ना तारीफें, स्वीट वर्ड की आदत होती है, और जिनको ये तारीफों की आदत होती है ना, तो वो इंसान भी गलत है, क्योंकि देन दे गेट इनटू द रियाकारी एंड तकब्बुर एंड शो ऑफ के होता है ना, मैं चल रही हूँ, मेरे एक दायां और एक बायां होना चाहिए जो कंटिन्यूस मुझे प्रेज करते रहना चाहिए, तो आई विल फील गुड अबाउट माई सेल्फ एंड आई एम लाइक ऑल पॉम्पियस और मैं बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ. मेरी ईगो को ना फीड मिल रहा है उनकी तारीफों से. तो वो बंदा जो ये तारीफें तलब करता है वो भी गलत है, और जो तारीफ करते हैं वो भी गलत है. हमें हमारा दीन सिखाता है एग्जैजरेट नहीं करना. किसी बंदे की तारीफ, अगर उसने कुछ अच्छे काम किए हों तो एग्जैजरेट नहीं करना, एक्नॉलेज करना, मगर एग्जैजरेट नहीं करना. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए कि आपने उसके मुंह पे डस्ट फेंक दिया, आपने उसका थ्रोट कट कर दिया. यानी अगर उस बंदे के अंदर आपकी तारीफ की वजह से थोड़ी सी भी मैं पना आ गया, रियाकारी आ गई, तो वो तो तबाह हो गया. तो आप बेशक एक्नॉलेज करें लाइटली, बट एग्जैजरेट ना करें. उसी तरीके से ये जो एक्स्ट्रा ताजीम और एक्स्ट्रा एहतराम और एक्स्ट्रा इज्जत, ये सब हमारे में नहीं है. हमारे में पैर छूना नहीं है, सुभान अल्लाह, हमारे में हाथ चूमना नहीं है. हमारे अंदर पता है, बड़े जब मिलते हैं तो ऐसा एहतराम एंड द सेफ थिंग, जो आपके बड़े हैं एक्चुअल, आपके जैसे आपके दादा, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, नाना वगैरह, ये जो हैं, इनको आप जो है माथे पे बोसा दे दें. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्रीटिंग, सलाम कर लें, ब्यूटीफुल ग्रीटिंग. हाथ छूना, पैर छूना, ये चूमना, वो चूमना, कंधे झुका देना, ये सब हमारा सिस्टम ही नहीं है, और ये हमें नहीं करना. और आप देखिए किस तरीके से उमर रदियल्लाहु अन्हु के वर्डिंग्स हैं, कितने स्ट्रॉन्ग वर्डिंग्स हैं कि इफ एनीवन शोज हिज ह्यूमिलिटी, अगर आप अपना एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं ना, आपके दिल में इतनी एहतराम नहीं है मगर आपकी शोगिरी बहुत है, तो जब आपकी ये दो चीज मैच नहीं कर रही है, तो ये किसकी अलामत हो गई? ये मुनाफिकत की अलामत हो गई. May Allah protect us. Umar radhiyallahu anhu used to like for the young pious people to wear nice clothes and perfume. He used to hold the view that young people should be expert in archery, swimming, horseback riding. He used to say, "O Muslim nation, your greatness will remain as long as you continue riding on the back of horses." Subhanallah, मैं बहुत happy और inspired हूँ ये सुनकर. उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जो यंग पायस लोग होते हैं ना, जो छोटी एज में टीनेजर्स जो होते हैं और जो दीनी होते हैं, तो वो लोग जो है अच्छे कपड़े पहने, ओके, अच्छी तरह से परफ्यूम लगाएं. जैसे अभी हमने कल डिस्कस किया था, बाय द वे ये मेल्स की बात हो रही है, तो कल हमने डिस्कस किया था कि तकवा, मुत्तकी होने का मतलब गंदा बदबूदार होना नहीं. यू शुड बी नीट एंड क्लीन बट सादा. अब उसी के कंजंक्शन में हम ये देख रहे हैं कि उमर इब्न खत्ताब कह रहे हैं कि यंग जो जनरेशन है वो अच्छे कपड़े पहने, क्लोथ्स लगाएं, अच्छे क्लोथ्स पहने, परफ्यूम लगाएं, ठीक है. और यंग लोग जो हैं वो आर्चरी सीखें, स्विमिंग सीखें, हॉर्सबैक राइडिंग सीखें. मैंने गर्ल्स के बारे में खास तौर से परफ्यूम को लेकर कहा, एक्टिविटीज को लेकर नहीं. इस्लाम की हुदूद में हम लोग फीमेल्स भी ये सब कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन मैंने परफ्यूम के रिगार्ड्स में कहा कि ये मेल के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि परफ्यूम लगा रहे हैं और आप बाहर जा रहे हैं बाजारों में और मार्केट्स में और आपके पीछे पीछे वो खुशबू की ट्रेल आ रही है, और बहुत सख्त हदीस है उसके, आप सब जानते हैं. तो इस वजह से मैंने वो सेग्रीगेशन किया. लेकिन एक्टिविटीज के लिए डेफिनेटली नॉट. इस्लाम की हुदूद के अंदर रहते हुए हम भी ये सब सीख सकते हैं. तो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उनको एक्सपर्ट होना चाहिए आर्चरी में, तीरंदाजी में,
उन्हें स्विमिंग आनी चाहिए, तैरना आना चाहिए, एंड घोड़सवारी आनी चाहिए, हॉर्स बैक राइडिंग आनी चाहिए. He used to say, "O Muslim nation, your greatness will remain as long as you continue riding on the back of horses." यानी मुस्लिम नेशन को कहा गया है कि आपकी ग्रेटनेस कंटिन्यू होगी, मेंटेन रहेगी जब तक कि आप घोड़े अच्छी तरह से राइड कर सको. तो बिकॉज कहीं ना कहीं जाकर ना देर आर सर्टन थिंग्स दैट इज सो क्लोजली रिलेटेड टू इस्लाम, जैसे खजूर, horse riding, swimming, and there are certain things which will keep us connected and grounded. और वो चीज़ों का मेंशन हुआ है और वो हम है ना शैडो कर सकते हैं अपने प्रोफेट्स को, अपने सहाबास को. तो वो चीज़ें अगर हम सीखते हैं और इस नियत से सीखते हैं कि दीज आर द इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस है हमारे नबी की और हमारे खलीफाओं के, तो हम उसको अल्लाह को प्लीज करने के लिए इनके इंस्ट्रक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोगों को उसमें बरका मिलेगी. तो ये हमें हमेशा करना है. अब आप देखें कि ये कितना इंपॉर्टेंट इसमें एक लेसन है कि हमारी यंग जनरेशन को कैसे होना है, कैसे होना है. यानी लेजी होना है और डरपोक होना है या इनएक्टिव होना है या ऐसे मोटे 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 जंक फूड सोडा खा खा के ओबीस होना है. कितना बड़ा लेसन है इसके पीछे. Umar radhiyallahu anhu wanted Islam to remain a strong and dominating religion. Because of this, he would say to the young, your personalities should demonstrate the respect of Islam. Do not show yourself as weak and humiliated people. Subhanallah. इस पे तो मैं पूरा एक यंग टीनेजर्स के लिए लेक्चर प्रिपेयर कर सकती हूँ इंशाल्लाह. अब आप देखिए उमर रदियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटीज कैसी होनी चाहिए. आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि उसको देखकर दीन इस्लाम के लिए बहुत रिस्पेक्ट और एहतराम क्रिएट हो जाए और अपने आप को वीक, ह्यूमिलिएटेड ना साबित करें लोगों के सामने. जैसे कि अभी आज के दौर में आप देखें, आई हैव सीन एंड आई हैव स्पोकन टू मेनी टीनेजर्स, इस्लामोफोबिया की वजह से दे आर अशेम्ड टू शो देयर आइडेंटिटी एज मुस्लिम. यानी अगर जिस किसी का नाम समीर है तो वो सैम बोलवाना अपने आप को ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा है. क्यों? क्योंकि समीर नाम सुनते ही या मुस्लिम पहचान समझ में आते ही उसको शर्मिंदगी होगी. वो अपने कपड़े, अपना हुलिया मुसलमान के तौर से नहीं पेश करना चाह रहा. वो कुफार की कॉपी कर रहा है, वो वेस्टर्न की कॉपी कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसको अपनी इस्लामिक पर्सनालिटी पे शर्मिंदगी होती है. ये चीज आती कहाँ से? हाउ कैन वी कंट्रोल दिस? और इस चीज को हमने डेवलप होने क्यों दिया? यहाँ पर कहा जा रहा है डोंट बी वीक, आप कमजोर मत रहें, आप ह्यूमिलिएटेड मत हो, कोई आपको बुली ना करे, आपको मॉक ना करे, आपका मजाक ना उड़ाए, आपकी टांग ना खींची जाए. अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए. And then even that dua, if I can relate, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. यानी लीडर बनने वाली हम दुआ कर रहे हैं. तो लीडर कौन बनता है? लीडर वो बनता है जो बेस्ट होता है. लीडर वो बनता है जो स्ट्रांग होता है. लीडर वो बनता है जिसके पास नॉलेज होती है. ऐसे चलता फिरता आदमी लीडर के तौर पे आप नहीं रखेंगे. जो बेस्ट होता है ना लॉट में, उसको लीडर बनाया जाता है. तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, अगर मैं इसको पेरेंटिंग के साथ ज्वाइन करूं तो, कि हम हमारे बच्चों को इस तरीके की तरबियत दें कि वो इंशाल्लाह कल के इमाम, कल के लीडर्स बने और स्ट्रांग बने. उनकी पर्सनालिटी इतनी ग्रेसफुल हो, उनके अंदर एहतराम हो, उनके अंदर दीन के लिए मोहब्बत हो. वो ऐसे नहीं हो कि वो रॉक स्टार्स के पीछे भाग रहे हैं, फिल्म स्टार्स के पीछे भाग रहे हैं, स्पोर्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, कुरान का उनको होश नहीं, नमाजों की उनकी पाबंदी नहीं, हुलिया उनका कुफारों जैसा. अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम. या मुक़ल्लिब क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब. May Allah Ta'ala make us and our children strong Muslim, very strong Muslim. Amin ya Rab. Once Umar saw a person who was showing that he was a pious person by walking with humility. So Umar rebuked him and said, do not defame your religion. यानी वही चक्कर कि दिखाना कुछ और होना कुछ. आपके अंदर दीन इतना है नहीं, लेकिन आप शोबाजी इतनी कर रहे हो कि पता नहीं, जैसे कि सबसे बड़े नेकोकार आप हो. झुक के एक्स्ट्रा कुछ हरकतें करना जो कि इन्वॉल्व नहीं है, हमारे दीन का हिस्सा नहीं है. अगेन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने एक बार एक आदमी को देखा जो वही ह्यूमिलिटी के साथ एकदम कंधे झुका के हंच बैक करके चल रहा है. तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उससे कहा, अपने रिलीजन को बदनाम मत करो, डोंट डिफेम योर रिलीजन. अब आप देखिए, यानी हाउ मेनी टाइम्स वी मस्ट हैव डन इट और हाउ मेनी टाइम्स वी आर स्टिल थिंकिंग ऑफ डूइंग इट. ये सारी हरकतों पे ब्रेक्स लगाना पड़ेगा और जो करने वाले काम है वो करना पड़ेगा और जो नहीं करने वाले काम है उससे
بڑا فورس لگا کے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا, کیونکہ وی آر ہیبیچویٹڈ ٹو آل دیس تھنگس. اور جب کوئی سچی چیز کرنے جاتا ہے نا, حق پہ رہنے جاتا ہے, سادہ رہنا چاہتا ہے, سمپل اینڈ اسٹریٹ اینڈ اپرائٹ رہنا چاہتا ہے, تو اس کو لوگ جو ہے نا اپنی جماعت سے نکال دیتے ہیں, اس کو بڑا روڈ سمجھتے ہیں, اس کو ایروگنٹ سمجھتے ہیں. تو یہ ان کی سوچ کا پھیر ہے. بٹ اگین ہمارا سودا تو اللہ عز و جل کے ساتھ ہے, تو اللہ کی خاطر کرتے جائیں, نیکیاں کرتے جائیں, اور جو حکم ہے اس کو فالو کرتے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ سونر اور لیٹر اللہ ول گیو یو, ہر جگہ پہ آپ کو کامیابی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. بٹ آپ کو خالص ہونا پڑے گا کہ ہر ایکشن آپ کے اللہ کی خاطر. Would you deliberately disclose that which Allah has concealed? A man came to Umar radiallahu anhu and said, I had a daughter whom I buried alive during the pre-Islamic time. Then we dug her up before she died. She was made to know the meaning of Islam and accepted Islam. Then she did something that deserves one of the legal punishments of Allah Azza wa Jal. She took a knife to kill herself, but we caught her when she had cut some of her veins. We looked after her until she recovered. Then she repented sincerely. And now some people are proposing marriage to her. Should I tell them what happened? Umar radiallahu anhu said, would you deliberately disclose that which Allah Azza wa Jal has concealed? By Allah, if you tell anyone about her situation, I'll make an example of you to the people of all religions. People of all regions, sorry. Marry her off as a chaste Muslim woman. ایک بار عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہتا ہے کہ میری ایک بیٹی تھی جس کو میں نے زندہ دفنا دیا. اس ٹائم پہ ایسا کلچر تھا کہ جن کی بیٹیاں ہوتی تھیں نا تو وہ لوگ زندہ دفنا دیتے تھے. بیٹی کا پیدا ہونا ان لوگوں کے لیے بہت بری بات ہوتی تھی, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, اس کو زندہ دفنا دیتے تھے. امیجن واٹ کائنڈ آف باربیرک سسٹم واز دیر. اسلام کے آنے سے پہلے کس طریقے کا ماحول اور معاشرہ تھا, کتنا باربیرک تھا. ایک چھوٹی نیو بورن بیبی گرل کو زندہ دفنا دینا, استغفر اللہ العظیم, may اللہ forgive us. تو وہ پری اسلامک ٹائم میں یہ کلچر تھا کہ بیٹی کو دفنا دیتے تھے. تو کہتے ہیں ہم نے بھی دفنا دیا, لیکن پھر ہم نے اس کو دوبارہ سے ڈگ اپ کر کے نکالا. اس کے مرنے سے پہلے اس کو ہم نے ڈگ اپ کر کے نکال دیا. پھر اس کو ہم نے دین اسلام سکھایا, اس نے دین اسلام ایکسیپٹ کیا. پھر اس سے کچھ ایسی خطا ہوئی جس سے اللہ تعالیٰ کی حد پنشمنٹ یا لیگل پنشمنٹ اس کے اوپر لاگو کر دی گئی. اس نے چھری لی اپنے آپ کو کل کرنے کے لیے, اور اس نے اپنی وینز بھی کچھ کٹ کر دی. لیکن پھر اس کے بعد وہ بھی معاملہ سلٹ گیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی, معافی مانگی, اور پھر معاملہ کلیئر ہو گیا. پھر کچھ لوگوں نے اس کو پرپوز کرنا شروع کیا. تو اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ کیا میں ان لوگوں کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں؟ اب عمر ابن الخطاب نے کہا کہ کیا تم وہ آیا کرنا چاہتے ہو جو اللہ عز و جل نے پوشیدہ رکھا ہے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارا ایگزامپل بنا دوں گا سب لوگوں کے سامنے, تمہیں ہی مثال بنا دوں گا پورے ریجن کے اندر. اس کی شادی کروا دو صحیح طریقے سے, جیسے کہ ایک مسلمہ کی مومنہ کی ہونی چاہیے ویسے اس کی شادی کروا دو. اس سٹوری کے اندر کتنے سارے ٹپس ہیں ہمارے لیے. ٹپ نمبر 1 کہ اسلام کے آنے کے بعد ہی الحمدللہ انسان کو انسانیت اور جینے کا طریقہ سلیقہ آیا. دین ہم الحمدللہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح دین پہ رکھا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی. الحمدللہ ثم الحمدللہ, الحمدللہ تتم بالصالحات یا رب. اس کے بعد ایک چھوٹے سے قصے کے اندر کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. پہلے وہ جو مرنے کی کاغر پہ لڑکی تھی اس کو دوبارہ سے انہوں نے ان کا دل پلٹے اللہ تعالیٰ نے, اور اس نے ان کو واپس سے نکال دیا بچی کو. پھر اس کو دین اسلام سکھایا. پھر وہ نیک ماشاءاللہ اچھی طرح سے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ زندگی گزار رہی تھی. پھر اس کے ساتھ گناہ ہو گیا کچھ. پھر اس نے کیا کیا, اس کے اوپر جو پنشمنٹ لاگو ہو رہی تھی وہ پنشمنٹ بھی اس کے اوپر لاگو کرنا ضروری تھا. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں, اگر کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کو میڈل ملتا ہے, اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو پنشمنٹ ملتی ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں صرف ایوارڈ ہی ملنا چاہیے, پنشمنٹ نہیں ملنا چاہیے, یہ نہیں. اللہ کا قانون بہت سیدھا ہے. آپ نے اچھائی کی آپ کو اجر ملے گا, آپ نے گناہ کی آپ کو پنشمنٹ ملے گی. تو اسی طریقے سے اس کو بھی پنشمنٹ اس پہ لاگو کی گئی. اینڈ دین وہ پنشمنٹ اس کی موت تک پہنچنے سے پہلے ہی الحمدللہ ریزالو ہو گئی, یا اللہ عالم واٹ واز دا تھنگ, بٹ شی اگین ریوائوڈ بیک. اور پھر سے اس نے اللہ سے توبہ کی. اب اللہ سے جب اس نے توبہ کی, اللہ عز و جل نے
الحمدللہ دیٹ از اللہ کا قانون ہے. آپ گناہ کریں گے, غلطیاں کریں گے, پھر آپ پلٹیں گے اللہ کی طرف, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے, پھر آپ گناہ کریں گے, پھر آپ پلٹیں گے. تو یہ جو توابین ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ان کمپیریزن ٹو دوز کہ جو نیکیاں کریں اور اپنے آپ کو بہت نیکوکار سمجھیں اور اس نیکیوں پہ ان کو تکبر ہو جائے, جسٹ لائک شیطان ابلیس. اس سے بہتر ہے توابین کہ ٹھیک ہے ہم انسان ہیں, ہم سے گناہ ہوتے ہیں, ہم پھر سے معافی مانگتے ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جان بوجھ کے وہ گناہ کرتے رہیں, اس کا معنی یہ نہیں ہے. لیکن ہم سے ہو جاتا ہے گناہ بیکاز ہم ہیومنز ہیں, ہمیں اینجلز نہیں ہیں. تو جب اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو پھر سے آپ اللہ سے رجوع کریں, معافی مانگیں, توبہ کریں اور اپنے آپ کو بیٹر کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اس لڑکی نے توبہ کی اینڈ دین پھر دوبارہ سے اس کی لائف چل پڑی. اب اس کو رشتے آنے لگے شادی کے. تو یہ جو آدمی عمر ابن الخطاب کو یہ قصہ بیان کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے رشتے آ رہے ہیں, تو کیا میں وہ جو رشتے لے کر آ رہے ہیں ان کو اس کی ہسٹری کے بارے میں بتا دوں. اب ہم لوگ کے پاس بھی نا ایسے بہت سارے سچویشنز آتے ہیں, میرے پاس یہ سوال بھی بہت آتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے اندر یہ عیب ہے اور مجھے اس بات کا پتہ ہے, اب اس کا رشتہ ادھر ہونے جا رہا ہے, تو کیا میں اس کے پاسٹ کے بارے میں بتا دوں؟ ایز اے گڈ مسلم مجھے ایڈوائس دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اس کا جواب ادھر مل رہا ہے. یس ام محمد, یو ریزڈ یور ہینڈ, پلیز گو اہیڈ. ام محمد, یو ہیو ریزڈ یور ہینڈ, پلیز انمیوٹ یور سیلف. اوکے, تو کیا ہم اس کو بتا دیں؟ تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ تم وہ آیا کرنا چاہتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے پوشیدہ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون اس طریقے سے ہے کہ کوئی بندہ بڑے سے بڑے گناہ کر رہا ہو اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر رہا ہو اور پھر وہ اپنی لائف کو ایک نئے سرے سے سٹارٹ کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. اللہ غفور الرحیم ہے, رحمان الرحیم ہے, اینڈ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس کو پکڑ کے ہم انسان کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ ہم کیوں جج بنتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹنٹ بنا کے نہیں بھیجا ہے. ہم کیوں لوگوں کو سرٹیفکیٹس دیتے ہیں, اور خاص طور سے ایسے مواقع پہ. اب میں ادھر آپ کو ایک فرق بتا دوں کہ اگر یہ لڑکی فار ایگزامپل اس نے معافی مانگ کر دوبارہ سے وہ کچھ غلطیاں گناہ کر رہی ہوتی اور تب آپ سے کوئی رجوع کرتا کہ اس کے بارے میں مجھے کچھ ایڈوائس دو, کیونکہ مسلمان کا حق ہے وہ آپ سے ایک ایڈوائس مانگے تو اس کو بہترین ایڈوائس دو. اور اگر وہ لڑکی کنٹینیوسلی وہ گناہ کر رہی ہے, اس کا انتخاب چالو ہے, تو پھر آپ بے شک حق کی بات کریں, اس میں آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے. بٹ اگر اس نے توبہ کر لی ہے, اس نے اپنی لائف کو سدھار لیا ہے, پھر آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی کا ہسٹری کو باہر نکالیں. اور وہی چیز یہاں پر ایکسپلین کی گئی ہے. تو عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا, تم نے ظاہر کیا جو اللہ عز و جل نے پوشیدہ کیا ہے, تو میں تمہیں ہی ایک مثال بنا کے پورے ریجن میں فیمس کر دوں گا. وہ کہتے ہیں اس کی جیسے ایک مسلم عورت کی مسلمہ کی شادی ہونی چاہیے, اس طریقے سے شادی کر کے اسے فارغ کریں. سو ڈیفینیٹلی سم تھنگ فار اس ٹو لرن دیر. اگر کوئی کوشچن ہے اس کے ریلیٹڈ سو وی کین ڈسکس. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ باذن اللہ ویل میٹ ٹمارو. ایک جسٹ ایک اوکے شبانہ ٹیل می. No, like I just wanted to say, I can't hear you Shabana. I just wanted to say, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے, مجھے بس ایک اناؤنسمنٹ کرنا تھا کہ میرے جو ہے نا ایگزامس شروع ہونے والے ہیں انشاءاللہ بہت جلد, اور وہ تقریباً جنوری کے فرسٹ ویک تک چلیں گے. سو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں کنٹینیو کروں. یہ 24 دسمبر سے شروع ہو رہے ہیں میرے ایگزامس, انٹل 11 جنوری تک رہیں گے. تو آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ کنٹینیو کروں, اور جن جن دنوں میں کر سکتی ہوں میسیجز ڈالوں گی. آپ پلیز اپنے ٹائم پر دیکھ لیا کریں میسیجز, اینڈ اگر نہیں ہو پایا دین آئی ول ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. لیکن مجھے زیادہ گیپ نہیں لینا ہے, آپ جانتے ہیں کہ یعنی آئی ڈونٹ لائک ٹو ٹیک مور گیپس. اٹس اے ریمائنڈر فار آل آف اس, ہم لوگوں کو اس کی ڈیلی ڈوز ضروری ہے. تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب بھی ہو یہ 1 گھنٹہ یا 45 منٹس جو ہیں ہم لوگ اکٹھے اسپینڈ کریں. بٹ جسٹ گیونگ یو ہیڈز اپ کہ 24 to 11th of Jan I have my exams.
So inshallah ta'ala, may Allah make it easy. May Allah ta'ala give barakah in our time and sehat, and سارے جتنے بھی ہمارے efforts ہیں, endeavors ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو accept کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رب. اور اللہ تعالیٰ سب چیز کو ہمارے لیے آسانی کر دیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ we will meet tomorrow. Till then, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.